شادی کے 10 سال بعد بھی نذیر صاحب کی بیوی ان کا ہر حکم بجا لاتی ہیں۔ میں جب بھی گاڑی سروس کروانے جاتا ہوں حسد کا شکار ہو کر واپس آتا ہوں۔ آج بھی نذیر صاحب سے کریت کے ان کی باتیں پوچھ رہا تھا۔ میری بھرپور کوشش کے باوجود نذیر صاحب کی بیگم کی کوئی برائی سامنے نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پھر سے حوصلہ کیا اور پوچھا، یہ بتائیں کہ جب آپ کے سسرال میں کسی کی شادی ہوتی ہے تو آپ کی بیگم نئے کپڑے بنواتی ہیں؟ نذیر صاحب ہنس پڑے۔ آپ نئے کپڑوں کی بات کرتے ہیں، میں تو اسے نئی جولری بھی لے کر دینا چاہوں تو کہتی ہے مجھے جولری کا شوق نہیں۔ میں نے دان پیسے، لیکن بھابھی کو کبھی تو غصہ آتا ہوگا، کبھی تو دیر سے آنے پر آپ سے باز پرس کرتی ہوں گی۔ نذیر صاحب نے آہ بھری، سچ پوچھیں تو مجھے حسرت ہے کہ میری بیوی مجھ پہ غصہ کرے، لیکن وہ عجیب طبیعت کی ہے۔ دیر سے گھر آؤں تو بجائے غصہ ہونے کے پوچھنے لگتی ہے کہ سب خیریت تھی نا۔ اس طرح میں کئی دفعہ اسے بتائے بغیر دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے پر نکل جاتا ہوں، لیکن اس نے کبھی نہیں پوچھا کہاں جا رہے ہیں، بس اتنا کہتی ہے کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور پوچھا، نذیر صاحب خود آپ کا اپنی بیگم کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ وہ پھر ہنسے، بھائی میں ہر وقت اس کے حسن کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں چونک اٹھا، راز کھل گیا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب یہی طریقہ میں آزماؤں گا، ہو سکتا ہے میری قسمت بھی سنور جائے۔ رات کو ایک ریکارڈنگ کی وجہ سے لیٹ واپسی ہوئی۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی بیگم سے کہا، آج تو تم بالکل کیتھرینہ لگ رہی ہو۔ اس نے گھور کے میری طرف دیکھا۔ موٹر کا پٹا خراب ہو گیا ہے، ٹینکی میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں آ رہا۔ میری پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رات کے اس وقت پٹا کہاں سے ملے گا، اور کل اتوار کی چھٹی ہے۔ اس نے قہر آلود آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور دانت پیسے، ساتھ والوں کے گھر سے ٹب بھر لائیے گا۔ میں کانپ اٹھا۔ ٹب خاصا بڑا تھا اور ایک دفعہ پہلے بھی میں اسے پانی سمیت اٹھانے کی حماقت کر چکا تھا۔ اس کے بعد مجھے 3 دن تک رکوع کی حالت میں آفس آنا پڑا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا، کم سے کم فون ہی کر دیتی، میں کسی کو بھیج کر پٹا منگوا لیتا۔ اچانک مجھے یاد آیا، مجھے تو پیار سے بات کرنی تھی۔ میں نے جلدی سے موڈ بدلا اور رومانٹک ہوتے ہوئے کہا، ڈارلنگ ایک میسج بھیج دیتی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے رومانٹک ہونے کا اس پر فوراً اثر ہوا اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ نہایت پیار سے کڑک کے بولی، 3 دن سے کہہ رہی ہوں کہ کارڈ لا دیں، بیلنس ختم ہے۔ نذیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے شکوہ کیا کہ آپ کے فارمولے نے تو مجھے زیادہ ذلیل کروا دیا۔ انہوں نے پوری داستان سنی، پھر قریب ہوئے رازدارانہ لہجے میں بولے، ہر بیوی میری بیوی کی طرح اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے روحنی صورت بنا کر سر ہلا دیا۔ اس روز میں نے انہیں درخواست کی وہ میرے گھر کھانے پہ تشریف لائیں اور اپنی بیگم کو بھی ہمراہ لائیں۔ ہو سکتا ہے بیوی کو دیکھ کر بیوی رنگ پکڑ جائے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ضرور آئیں گے، لیکن ذرا کچھ مصروفیات کم ہو جائیں۔ 1 ماہ بعد میں نے ان سے پھر فرمائش کی، لیکن وہ پھر ٹال گئے۔ 3-4 دفعہ جب ایسا ہی ہوا تو مجھے شک گزرا کہ یقیناً نذیر صاحب مجھ سے اپنی بیوی کے حوالے سے جھوٹ بول رہے ہیں، اسی لیے نہیں چاہتے کہ ان کی بیوی کا پول کھلے۔ ایک دن میں نے یہی شک نذیر صاحب کے سامنے بھی کھول دیا۔ میری بات سنتے ہی ان کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا اور نہایت کھسیانے لہجے میں تعویلیں پیش کرنے لگے۔ مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ نذیر صاحب بھی ہر شوہر کی طرح ذلیل ہوتے ہیں اور ہر شوہر کی طرح باہر آ کر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر ہی دل باغ باغ ہو گیا۔ 3-4 ماہ بعد کی بات ہے، میں ایک دوست کے بھائی کی شادی میں ماڈل ٹاؤن گیا۔ وہاں نذیر صاحب اپنی بیگم کے ہمراہ آئے ہوئے تھے۔ میں خوش ہو گیا اور تیزی سے ان کے قریب پہنچا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سٹپٹا گئے۔ میں نے جلدی سے ان سے
سلام لیا اور نہایت عقیدت سے ان کی بیگم کو بھی سلام کیا۔ انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا اور نذیر صاحب سے مخاطب ہوئی، بھائی جان میں ذرا دلہن کو سلامی دے آؤں۔ میں اچھل پڑا، یہ تو نذیر صاحب کی ہمشیرہ تھی۔ میں نے نذیر صاحب کے سنبھلنے سے پہلے ہی جلدی سے ہمشیرہ صاحبہ سے پوچھا، بہن جی نذیر صاحب کی بیگم نہیں آئیں؟ تو وہ ہنس پڑی، جس دن یہ شادی کے لیے ہاں کرے گا آ جائے گی۔